اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 297 میں احرام میں زیب و زینت کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام پر گفتگو ہو رہی ہے اور احرام کی حالت میں بناؤ سنگار کرنے اور زیب و زینت کرنے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ احرام کی حالت میں مہندی لگانے کا حرام ہونا بیان ہوگا۔ زینت کے لیے نگینہ پہننا اور انگوٹھی پہننے کا حکم ذکر ہوگا۔ عورت کا زینت کرنا نیز متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی پیش کی جائیں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی ذکر ہوگی۔ اب تک 20 محرمات احرام ذکر ہو چکے ہیں اور 21واں محرمات احرام میں سے ہے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کے لیے احرام کی حالت میں مہندی لگانا حرام ہے، لیکن اگر اسے مستحب سمجھ کر لگایا جائے، چونکہ مہندی لگانا مستحب ہے تو پھر یہ مشکل نہیں ہوگا، چاہے مرد لگائے یا عورت لگائے۔ اور اس میں معیار کیا ہے کہ یہ زینت کے لیے اس نے مہندی لگائی ہے یا استحباب کے لیے؟ تو اگر انسان کا قصد زیب و زینت کا ہو تو وہ مہندی لگانا حرام ہوگا، اور اگر اس کا قصد و نیت استحباب کی ہو تو حرام نہیں ہوگی، اگرچہ وہ زینت شمار ہو جاتی ہے لیکن قصد و ارادہ معیار ہے اس باس میں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والحناء للزینت ولا للسنت سواء الرجل والمرأة والمرجع فیہما الى القصد وقضا يحرم قبل الاحرام اذا باقی اثره الیہ والمشہور فیہ الکراہۃ وان کان التحریم اولا۔ 21واں محرمات احرام میں سے زیب و زینت کے لیے مہندی لگانا ہے، لال سنت، لیکن اگر سنت کے لیے اور استحباب کی نیت سے مہندی لگائے تو وہ حرام نہیں ہوگا، چاہے مرد لگائے مہندی یا عورت، اگر زیب و زینت کی نیت سے ہو تو حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے۔ والمرجع فیہما الی القصد، زینت ہونے یا سنت ہونے میں معیار قصد و ارادہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں سنت کے لیے لگاتا ہوں تو پھر جائز ہے، اگر زینت اور بناؤ سنگار کے لیے ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ احرام عبادت کے لیے باندھا جاتا ہے، اس میں بناؤ سنگار اور زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑنا اور خدا سے توجہ کو موڑنا وہ جائز نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وَقَضَا يَحْرُمُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ إِلَيْهِ، اسی طرح حرام ہے مہندی لگانا احرام سے پہلے جب اس کا اثر احرام میں بھی باقی رہے۔ احرام باندھنے سے پہلے 1-2 دن اگر وہ مہندی لگاتا ہے، ظاہر ہے وہ جلدی ختم نہیں ہو جاتا اس کا رنگ، تو اگر وہ زیب و زینت کی نیت سے احرام سے پہلے مہندی لگائے جس کا اثر احرام میں بھی باقی رہے تو یہ بھی حرام ہوگا۔ والمشہور فیہ الکراہۃ، اس کے بارے میں مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ یہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ احرام سے پہلے جب وہ مہندی لگا رہا ہے تو وہ حرام تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ اس کا اثر باقی رہتا ہے احرام میں تو اس صورت میں اس کو مکروہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ التَّحْرِيمُ أَوْلَىٰ، اگرچہ حرام ہونے والا نظریہ بہتر ہے، یعنی دلیلیں اس کی زیادہ تائید کرتی ہیں۔ وَالتَّخَتُّمُ لِلزِّينَةِ لَا لِلسُّنَّةِ وَالْمَرْجِعُ فِيهِمَا إِلَى الْقَصْدِ أَيْضًا، ایک اور محرمات احرام میں سے ہے زینت اور بناؤ سنگار کی نیت سے انگوٹھی پہننا اور نگینہ پہننا، لا للسنت، لیکن اگر نگینہ اور انگوٹھی پہننا سنت کی نیت سے استحباب کی نیت سے ہو تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ والمرجع فیہما، زینت یا سنت ہونے میں معیار الی القصد، قصد و ارادہ اور نیت ہے، ایذن یعنی جس طرح مہندی لگانے میں معیار یہی نیت تھی، اس میں بھی معیار یہی نیت ہوگی۔ اگر زینت کے لیے انگوٹھی پہنے تو پھر یہ حرام ہے، اگر استحباب اور سنت کے لیے پہنے تو وہ جائز ہے۔
وَلُبْسُ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ مِنَ الْحُلِيِّ وَإِظْهَارُ الْمُعْتَادِ مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَحَارِمِ۔ 23واں محرمات احرام میں سے ہے عورت کا ایسے زیورات پہننا کہ جو عموماً وہ نہیں پہنتی، لم تعتد ہو، اعتاد یا اعتاد اور اس سے جو ہے نا تعتاد یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی عورت جن زیورات کو عموماً نہیں پہنتی اگر احرام کے دنوں میں وہ خصوصی طور پر بناؤ سنگار کے لیے ایسے زیورات پہنتی ہے جو پہلے وہ عادتاً نہیں پہنتی تو یہ حرام ہوگا۔ جیسے شادیوں کے دنوں میں زیادہ بناؤ سنگار کے لیے عورتیں وہ کیا کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، تو احرام میں اس طرح کی اگر ایکٹیویٹی ہو تو یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد 24واں محرمات احرام میں سے ہے اظہار المعتاد منہ للزوج وغیرہ من المحارم، یعنی جو عموماً وہ زیورات پہن کر رکھتی ہے عورت دوسرے دنوں میں بھی، یعنی وہ اکثر تھوڑے بہت جو زیورات پہن کر رکھتی ہے احرام کی حالت میں اگر اس کا اظہار کرے شوہر کے لیے یا دوسرے محرم اپنے مردوں کے لیے تو یہ حرام ہوگا۔ اگر وہ عموماً پہنتی ہے وہ زیورات تو ان کو چھپا کے رکھے شوہر کے لیے اور دوسرے محرم مردوں کے لیے ان کا اظہار نہ کرے، ان کو ظاہر نہ کرے۔ وَقَضَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُهُ لِلزِّينَةِ مُطْلَقًا، اور اسی طرح عورت پر حرام ہے احرام کی حالت میں زیورات کا پہننا زینت کی نیت سے، بناؤ سنگار کی نیت سے اگر وہ زیورات پہنتی ہے احرام میں تو یہ حرام ہوگا مطلقہ، چاہے عموماً وہ ان کو پہنتی ہے یا اس سے زیادہ وہ زیورات پہنے، تو دونوں صورتوں میں جب اس کی نیت یہ ہو زیب و زینت اور اس کو جلوہ دینے کی تو یہ حرام ہوگا۔ والقول بالتحریم کذالک هو المشہور ولا فدیۃ له سوى الاستغفار۔ شہید ثانی فرماتے ہیں زیورات کا اس طرح پہننا یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، گویا وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ روایات اس پر موجود نہیں ہیں، ولا فدیۃ لہ، اور اس کے لیے کوئی کفارہ بھی معین نہیں ہے، سوائے الاستغفار، سوائے توبہ کرنے کے۔ اگر عورت اس طرح زیورات پہنتی ہے تو یہ حرام ہوگا لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ جہاں تک زیب و زینت کے لیے مہندی لگانے کا حرام ہونے کا تعلق ہے تو علامہ حلی علیہ رحمہ منتہی المطلب میں اسے حرام شمار کرتے ہیں، اور شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرع الاسلام اور اسی شرح الامہ میں اسے حرام شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل ہے صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا تنظر فی المراۃ وانت محرم لانہ من الزینہ ولا تکتحل المرأۃ بالسواد ان السواد زینہ، احرام کی حالت میں آئینہ میں بھی نہ دیکھو کہ وہ زینت ہوتی ہے، اور سیاہ سرما بھی نہ ڈالو کہ یہ زینت ہوتی ہے۔ وسائل و شیعہ باب 34 ابواب طرق احرام حدیث سیون، اور اس روایت کے ذیل کو باب 33 حدیث 4 میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں مولا نے تعلیل بیان کی ہے جو زینت کے مطلقاً حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے، چاہے وہ مہندی کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، کیونکہ ان العلت تعمم و تخصص، علت جو ہوتی ہے وہ حکم کو عام بھی کرتی ہے اور خاص بھی کرتی ہے، جبکہ اکثر فقہائے شیعہ امامیہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا مہندی کے بارے میں، فرمایا ان المحرم لا یمسہ ویداوی بہ بعیرہ وما ہوا بطیب وما بہ باس، یعنی احرام والا مہندی لگا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے اونٹ کا علاج معالجہ کر سکتا ہے، یہ خوشبو نہیں ہوتی اور اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ وسائل و شیعہ باب 23 ابواب طرق احرام میں یہ حدیث اول ہے۔ ہاں اگر مہندی لگانا سنت کی نیت سے ہو تو اکثر فقہائے شیعہ نے صراحت کی ہے کہ یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور اس کا معیار بھی قصد و ارادہ ہے،
نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ ناب سید عامری مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں فرماتے ہیں وَيُنْكِرُ الْمُنَاقْشَةُ فِيهِ بِأَنَّ قَصْدَ السُنَّةِ بِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ زِينَةً۔ اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ سنت ہونے کی نیت کرنا اس کو زینت ہونے سے نہیں نکالتا، تو اس میں اشکال ہے کہ تفصیل دینا ضروری ہے تاکہ روایات کے درمیان جام بندی کی جا سکے۔ کچھ روایات اس کو حرام قرار دیتی ہیں، کچھ روایات اس کو جائز قرار دیتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ زینت کی نیت سے حرام ہے اور سنت کی نیت سے جائز ہے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ احرام سے پہلے مہندی لگانا جب اس کا اثر احرام میں بھی باقی رہے تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ تو جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام ہے، تو وہ تعلیل اور علت اس کو بھی شامل ہے جب احرام سے پہلے لگائے اور اس کا اثر باقی رہے۔ جبکہ مشہور فقہاء شیعہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں بے طریق اولا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر احرام کے اندر وہ لگائی جائے تو اس کو بعض اوقات حرام نہ ہونے کی روایت موجود ہے، تو اس سے پہلے لگانا تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ اور ابو صبا کنانی جلیل القدر سکہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی سألتہ عن امرأة خافت الشقق فإذا أرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب طروق احرام میں ہے۔ وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 9 صفحہ 114 میں موجود ہے۔ مہندی کا محرم کے لیے استعمال کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اس طرح جب کوئی عورت احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے مہندی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ ابو صبا کنانی کی روایت اس میں موجود ہے۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک عورت احرام باندھنا چاہتی ہے مگر اسے ہاتھوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہے تو وہ احرام سے پہلے مہندی لگا سکتی ہے؟ فرمایا مجھے اس کا ایسا کرنا پسند نہیں ہے۔ تہذیب الاحکام استبصار میں موجود ہے یہ روایت، اور اسی طرح من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی موجود ہے، جبکہ عبداللہ بن سنان کی جو روایت ہے جو مہندی کو مطلقاً جائز قرار دیتی ہے تو وہ کتب اربع میں منقول ہے۔ اس روایت سے کراہت سمجھی جاتی ہے، لیکن احرام کی حالت میں زینت کے مطلقاً حرام ہونے کے عموم سے تمسک کرنا ضروری ہے جب یہ روایت ضعیف ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ احرام کی حالت میں اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی احرام سے بہت قریب مہندی نہ لگائی جائے جس کا اثر بعد میں بھی باقی رہے۔ احرام کی حالت میں زیب و زینت کے لیے نگینہ اور انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں۔ اور مسمع کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے وَسَأَلْتُهُ أَن يَلْبِسَ الْمُحْرِمُ الْخَاتِمَ، یعنی میں نے سوال کیا امام سے کہ احرام والا شخص انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ فرمایا لا یلبسہ لزینت، زینت کے لیے انگوٹھی نہ پہنے۔ وسائل الشیعہ باب 46 ابواب طروق احرام میں ہے۔ اس کے ساتھ جو دلیل ہے کہ احرام کی حالت میں مطلقاً زینت کرنا حرام ہے، جیسا کہ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی میں ہے، تو وہ بھی اس کو شامل ہے۔ لیکن اگر سنت کی نیت سے انگوٹھی پہنتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ صحیح محمد بن اسماعیل جلیل القدر سے کا راوی ہے رأیت العبد الصالح وهو محرم وعلیہ خاتم وهو یطوف طواف الفریضہ، میں نے امام عبد صالح کو دیکھا، آپ احرام کی حالت میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور فریضہ طواف انجام دے رہے تھے۔ تو امام معصوم جب اس کو پہنتے ہیں تو یقیناً وہ اس کو سنت کی نیت سے پہنتے ہیں۔ اور صحیح ہے ابن ابی ناصر ہے نجیح سے، اور اس نے ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی لا باس بلبس الخاتم للمحرم، یعنی احرام والا شخص انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 46 میں یہ روایت موجود ہے ابواب طروق احرام میں، اور یہ روایت ان سے مراد ہے کہ سنت کی نیت سے انگوٹھی پہننا جائز ہے تاکہ دونوں قسم کی روایات کے درمیان جمع بندی کی جا سکے۔ اور عورت کے لیے ایسے زیورات کا پہننا جو عموماً وہ نہیں پہنتی، یعنی زیب و زینت کے لیے ایسا کرے تو
تو یہ حرام ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اس میں قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے راوی ائمہ معصومین کے دور میں فقیہ اور مجتہد تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی المحرمہ تلبس الحلی کلہ الا حلیا مشہورا لزینہ، عورت زیورات پہن سکتی ہے احرام کی حالت میں مگر ایسے زیورات پہننا کہ جو زیب و زینت کے لیے مشہور ہوتے ہیں، یعنی خصوصی بناؤ سنگار کے لیے پہنے تو حرام ہے۔ وسائل وشیہ باب 49 ابواب طروق احرام حدیث 4۔ نیز اس میں وہ روایات یا وہ دلیلیں بھی شامل ہوگی جن میں ہے کہ مطلقاً احرام کی حالت میں زیب و زینت کرنا حرام ہے۔ صحیح ہے، حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی نے نقل کی ہے، اور اس پر حرام ہے ایسے زیورات کا پہننا جس کو عموماً وہ نہیں پہنتی اگرچہ وہ زینت کی نیت سے نہ ہو، چونکہ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی اور جلیل القدر سے راوی ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اذا کان للمرأة حلی لم تحدث للاحرام لم تنزع حلیہا، جب عورت ایسے زیورات پہنے ہوئے ہو کہ جس کو خصوصی طور پر احرام کے وقت اس نے نہیں بنوایا اور نہیں اس نے ان کو پہننا شروع کیا تو ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ مسائل وشیہ باب 49۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو زیورات احرام سے پہلے وہ عموماً نہیں پہنتی ان کو پہنے تو یہ حرام ہے، اور یہی مشہور فقہاء کا نظریہ ہے، اور محقق ہلی نے اسے اولا قرار دیا ہے۔ اس سے ان کے فتوے میں تردد کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ صحیح میں صراحت نہیں ہے، اور اس کے مفہوم سے اس کو اس بات کرنے میں وہ تردد کرتے ہیں، حالانکہ اباحہ عام ہے ہر اس زیور کو جس کو وہ زینت کے نیت سے نہ پہنے، جیسا کہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی میں ہے۔ پس عموماً جن زیورات کو پہنتی ہے تو ان کو زینت کے بغیر پہننا جائز ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا اور اس کو دکھاوے کے لیے پیش کرنا یہ جائز نہیں، حتیٰ اپنے شوہر کو بھی وہ نہیں دکھا سکتے۔ صحیح عبد الرحمن بن الحجاج جلیل القدر سے راوی ہیں سألت ابا الحسن عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها۔ وسائل وشیہ باب 49 میں ہے میں نے امام کاظم علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو زیورات خلخال اور اسی طرح گندے اور بالیاں وغیرہ سونے چاندی کی پہن کے رکھتی ہے، اس میں وہ احرام باندھنا چاہتی ہے تو کیا وہ زیور جو وہ گھر میں بھی پہن کر رکھتی ہے حج سے پہلے ان کو اتار دے جب احرام باندھے یا ان کو رہنے دے؟ فرمایا انہی میں احرام باندھ سکتی ہے، نہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے سواری میں اور اپنے سفر میں مردوں کو وہ اظہار نہ کرے، ظاہر نہ کرے ان زیورات کو۔ اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ معمولاً جو اپنے زیورات پہن کر رکھتی ہے ان کا اظہار کرنا مردوں کے لیے بطور مطلق حرام ہے، اس میں شوہر بھی شامل ہے، محرم بھی شامل ہیں، نا محرم بدرجہ اولا شامل ہیں، صرف شوہر کو خاص کر کے بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔